ایکسکلوزیولی ہمیں اس رپورٹ کے اوپر بریف کریں گے ہمارے بیورو چیف لاہور رئیس انصاری صاحب. تو انصاری صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں. 15 مئی کو یہ رپورٹ ارسال کی گئی وزیر اعلیٰ کو. ابھی تک کہاں تھی یہ رپورٹ؟ اس کے اوپر کچھ ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ جتنے اس میں تشویشناک فگرز بتائے گئے ہیں یہ تو فوراً ہونا چاہیے تھا سب کچھ. دیکھیں جس طرح یہ کرونا پھیلا ہے اور جس طرح حکومت بھی اس پہ کنسرن تھی اور بار بار حکومت کہہ رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ تیزی سے پھیلے گا، اسی پر حکومت پنجاب کے جو محکمہ صحت ہے اس نے ایک سٹڈی کی اور اس سٹڈی میں اس نے تقریباً 12,500 سے زیادہ سیمپل لیے. اس میں رینڈم سیمپل بھی لیے، سمارٹ سیمپل بھی لیے. تو اس میں جو ایوریج اس کی جو ایوریج آیا وہ 6% آیا اور کئی علاقوں میں ایسا بھی آیا جہاں 14.9% بھی آیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اس میں جو سمری میں انہوں نے اسپیشل لفظ لکھا کہ یہ کتنے لوگ آئے. اس میں یہ آیا کہ ایکیوٹ نیو کیسز ڈیورنگ دس ایکسرسائز ان لاہور آر ایسٹیمیٹڈ 6,70,800. تو یہ ایک بہت بڑا کان کھڑا کر دینے والی بات تھی اور اتنی اچھی ایک ہیوج ایکسرسائز کرائی گئی کیونکہ آنے والا دن میں مسئلہ تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ سمری بھیجی گئی وہی ہماری جو روایتی حکومت ہو یا بیوروکریسی کی جو سستی کاہلی ہے یہ اسی کا نتیجہ لگتی کہ وہ ایک سے دوسرے ٹیبل پہ دوسری سے تیسری ٹیبل پر اور مختلف محکموں کو بھی بھیجی گئی کہ اپنی اپنی رائے دیں کیونکہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے. لاک ڈاؤن ہوگا تو کاروبار متاثر ہوگا، سب سے اپنی اپنی رائے بھی مانگی گئی. لیکن یہ 15 روز گزر گئے اور جو رمضان کے آخری عشرے میں جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح اس وقت کیسے سامنے آ رہے ہیں، ہر دوسرے فون پہ یہی آواز آتی ہے کہ کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کا ماں بیمار ہے. اگر آپ اب جو ایکچوئل ایسٹیمیٹڈ اگر اب دیکھیں تو یہ کہیں ڈبل سے زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو حکومت کو جو یہ 15 مئی کو رپورٹ بھیجی گئی اس پہ فوری طور پہ بیٹھ کے عمل اس لیے کرنے کی ضرورت تھی کہ خود بار بار حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اچھا انصاری صاحب اس کے اوپر حکومت کا کوئی موقف سامنے آیا ہے کیا؟ نہیں، حکومت سے میری بات سیکٹری ہیلتھ سے ہوئی تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا ہمیں جو کرائی گئی تھی یہ اتنی بڑی ایکسرسائز اس پہ ہم نے جو ہے اپنی رپورٹ بھیج دی. میری ڈاکٹر یاسمین ناشد سے بھی اس بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس شام کو بیٹھتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ رپورٹ ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رپورٹ تمام محکموں کو بھیجی گئی ہے. اس میں وہ کہاں سے ڈینائی کریں؟ اگر ڈینائی کرنا ہوتا تو اب تک وہ ڈینائی کر دیتے کہ یہ خبر ہی غلط ہے. لیکن یہ سمری موجود ہے. نہیں، ڈینائی کرنا ایک الگ بات، لیکن اس کے باوجود یہ سفارشات کی جا رہی ہیں کہ جی بزنسز کھولے جائیں، ریسٹورنٹس میں ڈائن ان کی اجازت دی جائے مختلف طرح کی. حالانکہ رپورٹ میں تو کہا گیا ہے کہ جی لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل دیکھیں جو ان کو اندازہ تھا کہ یہ مرض پھیلے گا اور اسپیشلی جب یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، مکمل لاک ڈاؤن ختم کر کے انہیں نظر آ رہا تھا. اسی بنیاد پہ انہوں نے ایک سروے کرایا، اس کو لیا. اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو خود سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا جنہوں نے یہ پورا کنڈکٹ کروایا. اتنا بڑا اس نے ایک ورکنگ گروپ تھا جس میں اکانومسٹ بھی تھے، جس میں الائڈ اکانومسٹ بھی تھے، جس میں ڈاکٹرز بھی تھے، جس میں کافی انہوں نے لوگ ڈالے ہوئے تھے. تو اتنے جو ماہر لوگ بٹھائے گئے تھے جو انہوں نے رائے دی اس پہ ان کو سوچنا تھے اور فوری سوچنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت سے اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہاں سے کیا آرڈر آنا ہے. تو انہیں وفاقی حکومت کو اس رپورٹ کی روشنی میں فوری بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو ورکنگ گروپ ہے اس نے اتنی یہ بتایا ہمیں اس میں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ یہ اسپیشلی جو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ روایتی سستی اور کاہلی ہے. اچھا.